السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید کرمانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ہمارے ٹاک شو میں اسلام اور ہم میں. اور جیسا کہ آپ کو ہمارے پیٹرن کا اندازہ ہے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا طلاق اور حلال کے حوالے سے، بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا. اور آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ پروگرام ہے سوسائڈ بومبنگ کے حوالے سے، جو پاکستان میں اسپیشلی پاکستان میں جو ہمیں ایک چیز کو چیلنج کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم نے موضوع بھی اس وجہ سے یہ رکھا کہ ہم ان ڈیپتھ اس کی انالیسس کر سکیں کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں اس کی مطلب کیا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اور کیا جگہ ہے اس کے بارے میں. اور میں بہت مشکور ممنون اس وقت ہمارے جو پارٹیسپینٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اور جناب جو ہے اس وقت علامہ سعید الحسن حسنی صاحب جو ہیں، السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ غلام آنے کا. اور ان کے ساتھ جو ہے مفتی نور رحمانی صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ غلام آنے کا. اور بہت مشکور ممنون ہوں میرے ساتھ جو پادری صاحب بیٹھے ہیں، ریورنڈ شاہد صابر صاحب جو پروٹیسٹنٹ سے تعلق، بہت بہت شکریہ صابر صاحب سے. اور ان کے ساتھ جو ہیں سب جانتے ہیں خرم ذکی صاحب ARY کے ساتھ منسلک ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. السلام علیکم. تو یہ جو پروگرام جیسے میں نے بھی آپ کو انٹرو میں بتایا کہ ایک سوسائڈ بومبنگ کا ایک ایشو ہے پاکستان میں نہیں، ورلڈ وائڈ ہے. تو اس کو ہم انالیسس کریں گے کہ بھائی اس کی کیا ہسٹری ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا سوال سب سے پہلے علامہ سعید الحسن حسنی صاحب سے کہ علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سوسائڈ بومبنگ جو ہے یہ اس کی ایک تو یہ ہوتی کیوں ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اسلام میں دوسرے مذاہب میں کہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے تو صحیح ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے تو صحیح ہے. ہم لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں، مطلب اس کو آپ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. سوال ذرا آپ اردو الفاظ میں ذرا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سوسائڈ بومبنگ ہو رہی ہے، جو یہ لوگ اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں، خود کش حملہ جو ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے تو صحیح ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے تو غلط ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے تو یہ. تو اس کا کیا اسلام سے اور قرآن سے آپ بتائیں، اس میں کیا کوئی گنجائش ہے ایسی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اسلام اور ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے. اور دونوں سے یہی درس ملتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی ملک یا اس میں سلامتی کو خرابی کی طرف لے جائیں یا امن کو ہم خراب کریں. یعنی ایمان امن سے، اسلام سلامتی سے ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ بعض جگہ ہمیں اجازت ملتی ہے اور بعض جگہ اجازت نہیں ملتی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پریس میں بیٹھ کے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جو سوسائڈ بومبنگ ہو رہی ہے صحیح ہے، فلاں جگہ غلط ہے. سوسائڈ بومبنگ غلط ہے تو غلط ہے، کیا کہیں بھی ہوگی؟ تو اسلام تو اول اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ وہ بم بلاسٹ کریں یا اپنے آپ کو اڑائیں اور خودکش حملہ کریں، اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک جگہ اجازت ہے جہاں اسلام خود اجازت دیتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جانوں کے بدلے یعنی خرید و فروخت ہو چکا ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے اپنے دین اور اپنے راستے میں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ تمہارے لیے جنت ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرو. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تو تم قتل کیے جاؤ گے، قتل کرو. جہاں جہاد کا مسئلہ ہے کہ جہاد کب جائز ہے اور کیسے حالات میں جائز ہے، تو اور بغاوت کب ہوتی ہے اور کب تک اس کی اجازت ملتی ہے. تو شریعت مطہرہ کے اندر جہاد یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جہاد اسلام کے اندر ہے، اگرچہ 5 ارکان کے اندر نہیں ہے کہ جس کو رکن کہا جائے، لیکن ضرورت کے تحت اسلام کے اندر جہاد ہے. اور اسلام نے اس کو جہاد کا نام دیا ہے. اور پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر اپنی دفاع موجود ہے، ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ عیسائیت مذہب ہو، چاہے وہ یہودی کا مذہب ہو، چاہے وہ کسی اور کا مذہب ہو.
اگر ان کے افکار اور عزائم جو ان کے ہیں اس پر حملہ ہوگا تو وہ اس افکار اور عزائم پر حملے کے بعد اپنی دفاع کریں گے. تو ہمارے پاس جو دفاع ہے کہ جب اسلام اور اسلام کے افکار کے مقابلے میں لوگ آتے ہیں اور ایک امن کی سوسائٹی جو اسلام کے نام سے ہے، جہاں مطلب ہے کہ ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں آپ نے ایک اچھا نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اس کی دفاع کی جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عام لوگ ایک سوسائٹی بناتے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر چوکیدار بھی رکھتے ہیں اور اس سوسائٹی میں وہ ہر کسی کو اندر گھر لینے بھی نہیں دیتے. مثال کے طور پر ایسی سوسائٹی ہے جہاں آپ اس کو ڈیفینس لے لیں، یا کوئی اور ایسی سوسائٹی لے لیں جہاں پوری سوسائٹی کے وہ سیکورٹی ہوتی ہے، وہاں عام آدمی جگہ نہیں لے سکتا، اس کی انکوائری ہوتی ہے. پھر وہ اپنی سیکورٹی کے تحت اس علاقے کے اندر اگر کوئی گھستا ہے اور وہاں خرابی کرتا ہے تو اس خرابی کے بدلے میں وہ اپنی دفاع کرتے ہیں. سیکورٹی اسی لیے رکھی ہے کہ وہ اپنی دفاع کرتے ہیں. یہی اسلام کا طریقہ ہے. دفاع تو ایک سمجھ میں آتی بات جی، ایک اسلام آفینس نہیں کہتا، ڈیفینس کہتا ہے. ڈیفینس کا مطلب یہ کہ آپ دوسرے کی جان لے لیں. جب اپنی دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو دفاع کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ اپنی جان بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کام. بالکل. اچھا، مفتی نور رحمانی صاحب، جو میں نے تھوڑا بہت تعلیم میں پڑھا ہے اور جو میں نے سنا ہے کہ ایک غزبے سے صحابی واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بتایا، بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے جو ابھی یہ کیا ہے یہ تو ابھی یہ تو جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر تو یہ نفس جہاد ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے جو میں سمجھتا ہوں کہ جان دینا اور جان لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو اللہ کا پروگریٹو ہے، اس وجہ سے خودکشی حرام ہے. کیونکہ اللہ کے ایک عمل کو آپ اپنے لیے آپ لینا چاہتے ہیں. اور اس وقت نے یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان کی جو جان ہے کسی مسلمان کی نہیں، ایک انسان کی، وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو یہ 3-4 سوال میرے ذہن میں نے آپ سے کر دیا. اب اس روشنی میں بتائیں کہ یہ جو بھی بتایا علامہ صاحب نے کہ جان لینے کی اجازت ہے، کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں گھس رہا ہو یا ہمارے کوئی اس پہ تو اس کو ہم مطلب کس اس میں ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے ہم ان کی جان لینے. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقتلوا انفسکم. وقال اللہ تعالی مقام آخر ولا تفسدوا فی الارض. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا حضرت مفتی سید الرحمان صاحب سے کہ اسلام میں سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی کیا حیثیت ہے. اسلام ایک ایسے سوسائٹی کو ڈیولپ کرتا ہے کہ جہاں ہر مسلم جو ہے وہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہو، جو کسی کو بھی کل کر دے اور چلتا پھرتا ایک ٹیررسٹ نظر آئے تو اسلام اس چیز کی گنجائش کی اجازت نہیں دیتا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی دوسرے رکوع کے اندر وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو. اسلام ایک ایسی سوسائٹی کو چاہتا ہے کہ جہاں سب امن سے رہیں. حضرت نے اس طرح بات کی جہاد کی. بالکل اسلام میں جہاد ہے، مگر کن کے خلاف ہے؟ یہ ایک سوال نشان ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں. جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم وہ کریں گے، جو جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہم اسے رکیں گے. قرآن کہتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روک دیں رک جاؤ. اب آئیے تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں. مسلمہ ایک حیثیت ہے کہ اللہ کے رسول جہاں سب سے پہلے ہجرت کی دعوت دیتے ہیں وہ عیسائی بادشاہ ہے، اور پھر دوسرا بھی مسلمانوں کو نجاشی. اسلام نے عیسائیت کے خلاف جنگ نہیں کی، اسلام نے ہمیشہ یہودیت کے خلاف جنگ نہیں کی، اسلام نے ہندوازم کے خلاف جو ہے جنگ نہیں کی. اسلام نے ہمیشہ ظلم کے خلاف جہاد کر دیا، حکم دیا.
कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर जुल्म करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कानून को तोड़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो इस्लाम कहता है कि तुम उस नेशन को, तुम उस ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। उसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जुडाइज्म, हिंदुइज्म की कोई तफरीक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के कानून को इस दुनिया में नाफिज करो। ये तो एक हो गया, ये जिहाद है, ठीक। अब आइए, क्या इस्लाम क्या कहता है कि सुसाइड बनने की इजाजत है कि जो आप जो है जिसको चाहे तबाह कर दें? क्या इस्लाम ऐसा कहता है? हम उनसे सवाल कर सकते हैं, जो हमारा कुरान नौजवान यूथ हमारा कुरान कहना कि अल्लाह ताला का प्रोग्रेटिव जो है वो आप खुद ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कुरान क्या कहता है? वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को अपने हाथ से खत्म ना करो। ये इस्लाम, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपको जान दी है, आपको पूरा जिस्म जो है वो अल्लाह की अमानत है। हम कौन होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत में दखल अंदाजी करने वाले? ये इस्लाम है। लेकिन इस्लाम एक बहुत प्यारा, एक सिंपल मजहब है, रिलीजन है। इसमें कोई जो है वो टेररिस्ट नहीं है, कोई इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है। ये लोगों की जो है वो थिंक और थॉट्स होती हैं, वो जिस तरह सोचता है उसको अप्लाई कर देता है। जब आप मुझसे पूछेंगे कि मुसलमान कौन है और मुसलमान इस्लाम क्या चाहता है, मुसलमान वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करते हैं, अल्लाह जो उनके रसूल हैं हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझते हैं, अमल करते हैं और दूसरों को अमल करवाने की कोशिश करवाते हैं। ये इस्लाम है। जी बहुत अच्छा, बहुत आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। रविंद्र शाहिद साहब, प्लीज सर, एक तो मेरे हमारी डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस, बिल्कुल जो आप लोगों को अटैक वो यकीन करें हमारे इधर लाके लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, वो किसी कम्युनिटी पे अटैक नहीं, हम उसको इस तरह नहीं देखते। तो आप ये बताइए कि आपने क्या फील किया कि बीइंग ए पाकिस्तानी रिस्पेक्टिव लोगों ने आपकी वहाँ मदद की, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो वो रोक नहीं सकते सुसाइड बॉम्बर को, हम उसको आगे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, बीइंग ए कम्युनिटी उसको इस तरह बताया गया, आपके साथ आके खड़ा हुआ गया और आपके लिए कुछ किया इंडिविजुअल लोगों ने, और फिर आखिर में हुकूमत पाकिस्तान ने, और ये जो चीजें हुई हैं इसको किस तरह हम इसका इदराक कर सकते हैं? क्रिश्चियनिटी में जो है ये सुसाइड बॉम्बिंग का क्या तस्वुर है, आप बताइए। मैं पहले तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस सारे दुख में, गम की हालत में आप सबने दिलासा दिया, और आज भी इस प्रोग्राम के वसीला से यही बात पूरी कम्युनिटी में लेना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके अजीज़ उनसे इस तरह जुदा हो गए। बेशक बड़ा मुश्किल था इन सारी चीज़ों को, इस सदमे को बर्दाश्त करना और इसको फेस करना। सबसे पहले तो ये था कि कैसे दिलासा मिलेगा और कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन दोस्तों के, और मैं समझता हूँ सारी हर कम्युनिटी से। अच्छा प्लीज सर, एक मिनट में जरा ब्रेक में यहीं से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। नाज़रीन स्टे विद अस, वक्फा फिर हम वापस आते हैं। वेलकम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनम हक। आज की सुबह में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं आपको मिलाऊंगी अपने गेस्ट से जो मेरे साथ रोज होते हैं। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में हफीजुर रहमान साहब। दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म होने जा रहा है। हमारा दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है पकड़ा है क्या। अपनी कोई रेसिपी जो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारे थर्ड सेगमेंट में हम बुलाते हैं अपने गेस्ट। मांगू मैं खुदा से हर पल खुशियाँ, फिरता हूँ दर बदर। वाह क्या बात है भाई। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से और तो तभी अच्छा ही होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour.
I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Got it! Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया. मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सब लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ. और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए. तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खती नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी. तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है. जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की. जैसे ये है ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है. उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है. आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए. उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है. अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं. और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है. और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं. गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़. Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती. तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई. It's started from 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. अस्सलामुअलैकुम. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरना ऑन www.thelifetv.tv पर.
آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشہ ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ کریں. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, اچھا, حجامہ بھی فیلڈ ہے, اور ایکوپریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. یہ والد صاحب پلیز کنٹینیو کریں جہاں سے ہماری بات. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ دکھ جو ہے یہ تو واقعی بہت بڑا ہے, اور اس وقت میں ہم ان سارے دوستوں کو اور عزیزوں کو سراہتے ہیں جو دوسری ہماری کمیونٹیز نے ہمیں سپورٹ کیا اور دلاسا دیا, حوصلہ دیا. اور بالخصوص ہمارے جو کراچی میں ہمارے جو بشپ صاحب بشپ صادق ڈینیل نے کوشش کی, اور ہم سب نے جو ہے مفتیز اور مولانا جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور یکجہتی کا اظہار کیا. اور کل بھی مولانا اسد تھانوی صاحب آئے ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے, اور اسی بات کا اظہار کر رہے تھے. اور یہ سارا کچھ اسی لیے کہ چونکہ ابھی دونوں میرے محترم دوستوں نے بھی یہی کہا کہ یہ, اور آپ نے بھی یہی بات کہی کہ جو اب اپنے آپ کو آن کے جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے اور اس طرح سے, تو وہ تو اصل میں تو خدا کی جان لے رہا ہے یا کر رہا ہے, اس کی خدا کی حکم عدولی ہے. کیونکہ اپنی جان کو مارنا یہ کسی بھی مذہب کا جو ہے اس کی ٹیچنگ نہیں ہے. اور پھر آ کے تو ان بے گناہ لوگوں کو, اور خاص طور پہ عبادت گاہوں میں اس طرح کا حادثہ ہونا, یہ کہیں بھی کسی بھی مذہب کی ٹیچنگ نہیں ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعی ہمیں آپس میں بیٹھ کے اور ان چیزوں کو اور زیادہ قریبی سے دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جانیں اور کہ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کیا, کیونکہ ہم بھی پاکستان میں پیدا ہوئے, پاکستان کے لوگ ہیں, اور اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ انسان نہیں, یہ پھر کوئی تو آ کے جو اپنے آپ کو مارا ہے, وہ ایک سیل سیٹ میں ہوتی ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی وہ کسی نے لیکن کوئی بھی فرشتوں نہیں کیا گیا, لیکن اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہے وہ ہم میں سے ظاہر بات یہاں سے ہی. تو اس طرح سے کسی اور پہ اس کو ڈال دینا اور یہ چیز نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ورڈنگز کی وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کرسچن کمیونٹی ہے, کرائسٹ جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو عیسائیت نہیں مسیحت, کہ اس سے اگر تھوڑا سا کریں تو وہ اچھا لگے گا. کرائسٹ سے اس کا جو اردو ترجمہ ہے مسیح. تو یہ باقی ہے کہ حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کافی حد تک جو ہے اس میں سپورٹیو رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے یہاں پہ ابھی چرچز بھی کافی زیادہ اس میں پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے. جی بالکل, کیونکہ ہماری ڈبل ذمہ داری ہے. ایک تو یہ آپ یہ معاہدہ جو ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ لوگوں سے, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. میں نے تو پہلے کہا کہ کمیونٹیز کے ہم شکر گزار ہے کہ ہماری میجر کمیونٹی جو ہے کوئی مکتب اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ تو کیا یہ غرور ذکی صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس میں شامل. میں پہلے بات تو یہ کہ آپ نے جس روایت کی جانب شروع میں اشارہ کیا کہ غزوے سے صحابہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
جہاد اصغر اور جہاد اکبر باقی ہے. اکثر اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے جہاد کے اوپر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے. بہت بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بعض لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے جو جہاد کا انسٹیٹیوشن ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. خود جہاد کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاد ایک مقدس فریضہ ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کہ اس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاد اکبر نفس جہاد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہاد اصغر سر انجام دے دیا ہو. جو جہاد اصغر کر چکا اب اس کے لیے جہاد اکبر کی باری ہے. جہاد کی نفی کرنے کے لیے, جہاد کو ڈمنشڈ کرنے کے لیے جہاد اکبر کی بات کرنا, یعنی نفس جہاد کو مقابلے میں لے کر آ جانا, میں سمجھتا ہوں یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. مفتی صاحبان یہاں بیٹھے ہیں اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. یعنی جہاد اکبر ان لوگوں کے لیے جو جہاد اصغر انجام دیں یا اس کی ہمت رکھتے ہوں. بعض لوگ جہاد پہ نہیں جانا چاہتے یا جہاد کو میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم جہاد اکبر کر لیں گے. تو وہ در حقیقت ایک یعنی جو دین کے ایک فنڈامنٹل حصہ ہے اس سے روگردانی کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آج کل جس طرز عمل کا ہم دہشت گردی کی صورت میں سامنا کر رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں, جیسے کہ ابھی کینیا میں اٹیک ہوا, ہم نے دیکھا کہ مال پر حملہ ہوا. اصل میں اس بات کو میڈیا میں بہت کم اس پہ ان ڈیپتھ بات کی جاتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اصل میں تکفیری فکر ہے, اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو کہ ہر دوسرے مذہب کی یا دوسرے مکتب فکر پر حملے کو جائز سمجھتا ہے. پاکستان میں اگر ان لوگوں کی بات کی جائے تو صرف کرسچن کمیونٹی پر حملہ نہیں ہو رہا, شیعہ مکتب فکر پر بھی حملہ ہو رہا ہے, دیگر لوگوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے. دیوبندی مولانا حسن جان بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے پشاور میں, ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا. مفتی سرفراز نعیمی صاحب لاہور میں, ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا. مسئلہ کہتے ہیں تو دیوبندیوں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے, بریلویوں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے, شیعوں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے. تو سارے مسلمان فرقوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں یہ لوگ. اور پھر مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں, عیسائیوں, ان پر بھی حملہ کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کوئی خاص مذہب نہیں ہے. مسلمانوں پر زیادہ حملے ہوئے ہیں یہاں پر بنسبت کرسچن کمیونٹی کے, اور ایسے تمام حملے چاہے کرسچنز پر ہو چاہے مسلمانوں پر ہو سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ حملے کر کیوں رہے اور ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں اور یہ کیا فکر رکھتے ہیں. بیسکلی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, میری ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے, جن کو آپ, میں پاکستانی طالبان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں اور شدت پسند کہتے ہیں. اصل میں بدقسمتی سے ایک بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سارے لوگ مسلکن دیوبندی ہیں, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا دیوبندی مکتب فکر اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور جیسا کہ جب مولانا حسن جان نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا پشاور میں. ان کے پیچھے اصل میں وہابی افراد آ گئے, ٹھیک ہے. یعنی وہ عرب مجاہدین جو انیشلی افغانستان میں یو ایس ایس آر سوویت یونین سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے, اس زمانے میں جو لوگ آئے وہاں سے وہابی, جی ارلی 80s میں, وہ وہابی مکتب فکر وہاں سے لے کر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ تکفیری تھاٹس آئیں, یعنی کہ جو ذرا سا بھی رتی برابر بھی اختلاف کرتا ہے اس کا دین اسلام سے خارج کر دیا, وہ کافر ہے جی, اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, اس کا قتل مباح ہو گیا, جائز ہو گیا. یہ تھاٹ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے یہاں پر رہنے والے یعنی آپ کے ٹرائبل بیلٹ میں جو پشتون آباد ہیں جو بنیادی طور پر مذہبی لوگ ہیں, ان کی تھاٹس کو انہوں نے خراب کرنا شروع کرنا کیا. اور آہستہ آہستہ مدارس میں بھی انہوں نے انفیوز کیا اور مدارس کے لڑکوں کو اس طرح کے افکار ان کے سامنے پہنچائے جہاں پہ ہر مخالف فرقہ ان کو جو ہے نا, میں مسلمانوں کی بھی بات کر رہا ہوں, ان کا خون ان کو حلال نظر آتا ہے, مباح نظر آتا ہے, ان کے قتل کو وہ جائز سمجھنے لگے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی پریپیئر کی گئی, بدقسمتی سے حکومتیں دیکھتی رہی اور انہوں نے بر وقت انٹرپٹ نہیں کیا اس پروسیس کو. آپ کے ملک میں آج انجمن سپاہی صحابہ موجود ہے, لشکر جنگی موجود ہے. اب یہ کالے تنظیم ہے لیکن ان کے کھلے عام جلسے ہوتے ہیں, ان کو میڈیا کوریج ملتی ہے اور ان کو کوئی کنڈم کرنے والا نہیں ہے. جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, ڈکلیئر کیا گیا ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لیکن ان کے کارکنان سرعام کام کر رہے ہیں. کوشچن یہ کہ
یہ جو تکفیری تھاٹ ہے، یعنی یہ جو دیگر لوگوں کو، مسلمان فرقوں کو کافر قرار دینے کا عمل ہے، اس کو علماء نے کیوں نہیں چیک کیا؟ آج ہم کنڈیم تو کرتے ہیں کہ یہ اٹیک ہو گیا، لیکن جو یہ جب یہ نرسریز ہیں جہاں پر یہ ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ آپ ہر مخالف فرقے کو یا ہر مخالف مذہب کو، مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں، یہ تھاٹ کہاں سے آئی؟ ابھی القاعدہ کے جو لیڈر ہیں شیخ احمد الظواہری، انہوں نے البتہ ایک بیان دیا ہے، حال میں جاری کیا 12 ستمبر کو، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ دیگر مذاہب پر حملے نہ کریں. انہوں نے اپنے فالوورز کو کہا نہ آپ مسلمانوں کے دیگر فرقوں پر حملے کریں. لیکن یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، بدقسمتی سے میں پوچھنا چاہوں گا ان سے بھی کہ وہ اتنے سالوں تک کیوں سوئے رہے؟ یعنی پے در پہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور اس وجہ سے جو حملے کیے جاتے ہیں، کبھی آپ شیعوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی آپ بریلویوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی آپ دیوبندی جو ماڈریٹ دیوبندی ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ اور پھر آپ دیگر مذاہب پر حملے کرتے ہیں. تو آپ اسلام کا کیسی تصویر پیش کر رہے ہیں دیگر مذاہب کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے کہ وہ اسلام میں جہاد کو ایکویٹ کر دیے گئے ٹیررزم سے. بدقسمتی سے یہ ممتاز عالم دین یہاں پر دونوں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس تھاٹ کو کیوں ہم کیوں نہیں کر پا رہے سیمینریز میں، مدارس میں، جہاں پہ اس طرح کے افکار لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ہر وہ شخص جو ووٹ ڈالتا ہے، جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ TTP تحریک طالبان پاکستان، ان کے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ووٹ ڈالتا ہے وہ بھی اس کا بھی قتل موبا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو جا کے مارکیٹس میں وہ حملے کرتے ہیں، عام آدمی مرتا ہے وہاں پہ. ابھی یہ جو بس پر حملہ ہوا، یہ کرسچنس کی بس تو نہیں تھی، شیعوں کی بس تو نہیں تھی، عام شہری تھے نا، لیکن ان کو بھی ختم کر دیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ سرکاری ملازم ہے. ان کی تھاٹ میں یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے. کوئی یہ باتیں نہیں بتا رہا. کہ اب بات کی جاتی ہے مذاکرات کی. میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. کافروں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، نان مسلم کے ساتھ ہو سکتے ہیں. مسلمانوں میں یہ جو پرورٹڈ تھاٹس ہیں کیوں نہیں ہو سکتے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ خود مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے. وہ خود مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ اس وقت تک تیار نہیں ہے پیچھے ہٹنے کے لیے جب تک کہ جو ان کے بنیادی مطالبات ہیں وہ سب کے سب آپ قبول نہ کرنا، جو کہ ناممکن ہے آپ کے لیے قبول کرنا. جی خرم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی نور الرحمن صاحب یہ بتائیے کہ اسلام تو اسلام کی انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ کیے ہیں اس میں تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ مذہب ہے. ہم اتنے نیرو مائنڈیڈ کیوں ہو گئے اور ہم اتنے ہاسٹائل کیوں ہو گئے کہ آپ مجھے اپنے دشمن لگ رہے ہیں، میں آپ کو اپنا دشمن لگ رہا ہوں. ایک کسی کا غلطی سے میں تو نہیں سفر کرتا بس میں، لیکن جو میں نے لوگوں سے سنا دیکھا ہے ذرا سے. اب ہم نے رمضان میں ڈسکس کیا کہ ہمارے میں معاشرے میں یہ کیا آ گئی، آپ پہلے رمضان جائیں تو لوگ آپ کو صرف لڑتے ہوئے نظر آئیں گے روڈ پہ. تو ہمارے اندر ایسی کیا ہاسٹیلٹی ہے، مطلب پرابلم کیا ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلے خرم میں نے جو بات کی انٹرنیشنل گیم تھیوری کی بات کی، جو ایک کنسپیریسی جو چل رہی ہے مسلم انسٹیٹیوشنز کے اندر، میں اس کو بالکل ایگری کرتا ہوں. کچھ ایسی انسٹیٹیوٹ رہے ہیں جہاں ایک خاص ذہن کو انہوں نے بنایا اور اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو غیر مسلم کا. اور جس طرح انہوں نے بات کی تو خوارج تو شروع سے رہے، اسلام نے ان کو بالکل الگ رہا. بلکہ ہم نے تو ان علماء کی جو اسناد ہوتی ہے حدیث کی، ہم نے تو اس کو بھی کبھی کبھی قبول نہیں کیا کیونکہ بہت شدت پسند ہے. تو ایک وہ خاص مکتبہ فکر رہا، اور تقریباً مذاہب کے اندر ایسے شدت پسند لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کا اس مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ جب جو رائٹس ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو اسے حسن جان کی صورت میں لوگوں کو پھر قتل کر دیتے ہیں. تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام بڑا سافٹ ایک پولائٹ مذہب ہے اور اسلام کسی دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب بات اس طرح یہ ہمارے پادری صاحب کر رہے تھے اور جنہوں نے زیادہ تعزیت کی، تو میں ایک بات کرتا چلوں کہ اسلام ایک وہ مذہب ہے جو اپنے مملکت کے اندر غیر مسلموں کو بھی حقوق رکھتا ہے، جسے ہم اپنی خاص ٹرم کے اندر ذمہ کہتے ہیں. فقہ احناف کے نزدیک کوئی بھی کسی ذمہ کو، عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو کوئی مسلمان قتل کرے گا تو ہمارے احناف کے نزدیک ہم اس مسلمان کو قتل کریں گے کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا. ایک معصوم شہری ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، وہ اپنے طور طریقے اپنا رہا ہے، لیکن ایک سرکل کے اندر، اور اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو
طرح نہیں کر رہا تو ایسے کوئی بھی شخص ایسے عیسائی کو یا یہودی کو یا ہندو کو کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں وہ مسلمان قتل کیا جائے گا. سوری یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو, ایک روایت یہاں پر پیش کرتا چلوں جو اہل ذمہ کے بارے میں امام نسائی نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اہل ذمہ یعنی وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹیز جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہی ہیں, اگر ان میں سے کسی فرد کو قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. وہ جنت کی خوشبو 40 میل سے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے, لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اگر وہ اہل ذمہ میں سے کسی شخص کو قتل کرتا ہے. تو یہ عیسائی افراد کو قتل کرنا, اور جن لوگوں نے یہ پڑھایا ہے کہ قتل کیا جا سکتا ہے, مجھے ان کی سوچ پر حیرت ہوتی ہے کہ کون سا اسلام پڑھ رہے ہیں اور کن مدارس میں پڑھ رہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ اسلام کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں, ٹی ڈی پی ہو یا دوسری کوئی تنظیمیں ہوں, یہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, یہ اپنے مکتبہ فکر کو, اپنے نظریات کو, اپنے افکار کو, اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں پہ امپوز کر رہے ہیں. کبھی بھی کوئی شخص یہ کہے نا کہ یہ اسلام ہے, نہیں جناب یہ اسلام نہیں, یہ ان کی اپنی تحریک, ہر ایک تحریک ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے, اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. وہ جو بھی جماعت ہو وہ اپنے نظریات کو حق اور بہتر سمجھتی ہے. جس تک یہ نشاندہی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسلام سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نہیں کہتا کہ آپ ان کو قتل کریں, اسلام نہیں کہتا کہ ان کو قتل کریں, اسلام نہیں کہتا کسی بریلوی کو قتل کریں, اسلام نہیں کہتا کسی شیعہ کو قتل کریں, اسلام نہیں کہتا کسی دیوبندی کو قتل کریں, اسلام نہیں کہتا کسی عیسائی کو قتل کریں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارے, تقویٰ کے ساتھ گزارے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہوئے گزارے اور اس کو عمل کرنے کی یہ جد و جہد کرتے ہیں. جب آپ جہاد کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جہاد ایک بہت اہم جو ہے ہمارا ایک رکن ہے, اس کے بغیر ہمیں آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں. مگر جہاد کا وقت قاضی وقت جو ہے وہ فتویٰ دے گا. ہر کوئی الگ آدمی نہیں اٹھے گا کہ جناب اس کے خلاف جہاد, اس کے خلاف جہاد. یہ بہت بڑا. اور پھر بات کی جس طرح یہ تکفیری بات کر رہے تھے علماء کرام میں, اس تکفیری آپ دیکھیں علماء کیا فرماتے ہیں. ہر کوئی آج چلتا کہتا ہے یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. علماء فرماتے ہیں 99 جہتیں, 99 جو سمتیں کسی کو کافر کرنے میں جاری ہو, اور ایک وہ مسلمان بشرطے مسلمان ہو, اور ایک جیسے ہی جاتا ہے کہ یہ شخص مسلم ہے. تو علماء فرماتے ہیں فتاوی شامی کے اندر, دوسرے جو فتاوی قاضی خان, فتاوی طرخانی کے اندر آپ پڑھیں, جو اس کی ایک سم کو دیکھتے ہوئے اس کو غیر مسلم قرار نہیں دیں گے. اسلام یہ ہمارا اسلام, ہم کسی کو چلتے پھرتے ہوئے قتل نہیں کریں گے. یہ بھی ایک خاص مکتبہ فکر ہے, اس کے نظریات ہیں, افکار ہیں, وہ لوگوں کو تباہ برباد کر رہا ہے. اور جس طرح بات کی آج پشاور میں جو حملہ ہوا بس پر, کیا وہ مسلمانوں نے کیا ہے, یا ہم علماء کرام نے کہا ہے کہ جناب جس کو دیکھیں قتل کر دیں؟ نہیں, ایسا نہیں, یہ نہیں, یہ اسلام نہیں. ان کی خاص سوچ. ہمیں فرق کرنا ہوگا اس دور کے اندر, ہمیں فرق کرنا ہوگا کیا اسلام ہے اور کیا اسلام نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب ہم جن لوگوں کو کھل کے کنڈیم بھی تو نہیں کرتے. ہم کرتے بالکل. ہر دیکھیں جس طرح بات کی گئی, چاہے وہ علماء ہم ان کے لیے وہ جسٹیفیکیشن لے کے آتے ہیں, بنا وہ یوں کر رہے ہیں کہ فلاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر میں غلطی کر رہا ہوں, آپ بھی غلطی کر رہے ہیں, تو غلط چیز سے صحیح چیز کیسے پیدا ہوگی. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کے نظریات کیا ہے, ٹی ٹی پی والوں کے ان کے نظریات یہ ہے کہ یہ دونوں حملے ہم پر ہو رہے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے تو پاکستانی گورنمنٹ بھی کافر ہوگی. عوام کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کے تابع تو لہٰذا یہ بھی کافر ہو گئی. ان کو مارنا بھی جائز, ان کو مارنا بھی جائز. لیکن یہ نقطۂ نظر ہے, مگر یہ اس مخصوص فرقے کا, اس جماعت کا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اسلام اس کو نہیں کہتا. علماء حق وہ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, شیعہ ہوں, کسی بھی جماعت کے علماء حق ہوں. علماء کے اندر دو پارٹیز ہیں, ایک علماء حق ہے, علماء سو ہے. علماء سو جو دنیا کو چاہتا ہے, علماء حق ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں. جو اللہ کو چاہتے ہیں, جب بھی کوئی بھی جماعت اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو یا اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے گی, وہ علماء حق کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ چیز غلط ہے. یہاں کوئی سارے علماء حق ہے نا, علماء سو کا لباس اوڑھنے کو تیار نہیں. اس کے باوجود ٹیچنگ تو یہی ہے اسلام کی, لیکن اس کے باوجود یہی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات کروں, اب مثال کے طور پہ اگر آج آپ کی نیوز پیپر آپ پڑھیں, آپ جو انڈینس کے آپ پڑھیں, تو وہاں بھی لوگ ہندوز مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. کہ سارے ہندوؤں کی یہی سوچ ہے. اب آپ آئیے دوسرے کنٹریز کے اندر دیکھیں. اب میں آپ کو دیکھتا ہوں بدھزم کے اندر, بدھزم نے جو ابھی ایک ملک ہے جہاں بدھزم والے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں کتے بلی کی طرح, برما کے اندر. تو کیا یہ ان کی جو ٹیچنگ ہے,
देखिए हर जगह हर एक मखसूस फिरका दुश्मनों को काट रहा है. अब अमेरिका के अंदर हम जब न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, जब उनकी हम रीडिंग करते हैं, तो वहाँ दिखता है कि एक मखसूस ईसाई फिरका है जो लोगों को काट रहा होता है. क्या वो टीचिंग ऑफ बाइबल है? नहीं, एक मखसूस शिद्दत पसंद ये फिरका है जो हर जगह मौजूद है. अब हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि पीसफुल रहे, इस दुनिया को पीस में लेके चलें, और हमें उठना पड़ेगा यूनाइटेड होके, और फिर हमें बात करना पड़ेगी. अगर हम आपस में इसी तरह एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो नहीं. बात उंगली उठाने की नहीं. अल्लामा साहब, इसमें मैं आपको इसमें इनपुट लेना चाहूँगा कि मुझे अपनी मुफ्ती रहमानी साहब की बात से जो हुआ कि एक बात तो मुसल्लम है कि कुरान में कोई तारीफ नहीं हो सकती, क़यामत तक नहीं हो सकती. तो क्या ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो मैं ये तालिब समझाऊँ कि हम लोगों ने अपने अपने मसलक के हिसाब से मानी में तहरीफ कर ली है, अपनी अपनी मतलब निकालनी है आयत के जस्टिफिकेशन करने के लिए कि फला ये है तो फला वो है, फला ये है तो फला वो है. कुरान की कौन सी आयत में किस तरह का मतलब अपने अपने मतलब निकाल दी? मतलब क्या आपको मतलब ये मसला जो सारे मसाले के मसला ही है ना, अंदर तो किसी ने भी मानी में जो है नियमत निकाले कि कुरान ने किसी के अंदर, हाँ अहादीस के अंदर भी कोई नहीं कर सकता. कोई किसी मुसलमान का ये हक नहीं है कि वो अहादीस के अंदर रद्द बदल कर सके या कुरान के अंदर रद्द बदल कर सके. एक हर्फ के मानी और एक हर्फ लफ्ज को बदलना ये कुफर है, और न ही कोई कर सकता है कि अपनी तरफ से और अपनी मानी कर दे उसकी. बल्कि कुरान जो है वो क़यामत तक के महफूज है, फी लौह महफूज. नहीं, आप तफसीर पढ़ें, हर मकतब से उसकी तफसीर इख्तलाफ राय जो है, जो उसकी शरह में इख्तलाफ है कुरान के किसी एक आयत के, मतलब मिसाल के तौर पे वो ये माने लेते हैं कि जिसमें भी, जैसे इसी हवाले से अगर हम बात करें तो मैं किताब उनकी पढ़ रहा था, यही तकफीरी थॉट की, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जो शख्स, जैसे ये अफगानिस्तान की जंग थी, अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका का साथ दिया, कोई शुबा नहीं. पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, वही जो तीनों गवर्नमेंट जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम किया था, उन्हीं तीनों गवर्नमेंट्स ने बाद में अमेरिका का साथ दिया. वो कहते हैं कि चूंकि इन्होंने साथ दिया, काफिर ताकत होगा, एक मुसलमान मुल्क पर हमले के थे, इसलिए इनका शुमार भी, इन हुकूमतों का भी शुमार जो है कुरान की एक आयत की रूह से वो कुफार नहीं होगा, कि जो उनकी विलायत को कबूल करेगा वो उन्हीं में से कुरान की आयत है. तो वो कहते हैं वो सब भी क्या, वो सब के सब भी काफिर है. या तो पैगंबर से हदीस है ना कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जी, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में है. तो उन्होंने इन तमाम हुकूमतों को भी काफिर करार दे दिया, और फिर जो काफिर हुकूमत के ज़ेरे साया रह रहा है उस निजाम को कबूल करता है. मैं और आप जैसे मुसलमान जो शनाख्ती कार्ड बनवाता है, वोट डालता है, कहते हैं आप इस काफिर हुकूमत को कबूल करते हैं, आप भी काफिर हैं. ये उनकी थॉट है. अब इसका जवाब तो उलमाए कराम को देना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करता चलूं, सॉरी मुफ्ती साहब की बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि ये जो सिलसिला है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में, जैसे कि इमाम नसाई से नकल हुई, और इसी तरह कुरान की आयतों में भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को प्रोटेक्शन दी गई है. मैं आपके सामने पेश करूंगा 22वें सूरे की 40वीं आयत है, जहां पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह बाज लोगों को ना रोकता, यानी एक ग्रोह के हमलों से दूसरे ग्रोहों के जरिए उनके हमलों को ना रोकता, तो करीब था कि ये जो गिरजाघर हैं, चर्च हैं या सिनागोग्स हैं यहूदियों के, जिनमें कसरत से अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इनको मुनहदिम कर दिया जाता. ठीक है, तो कुरान ने ये जो इबादत गाहें जैसे चर्च का उनकी मसाजिद को, मुसलमानों की मसाजिद के साथ साथ ईसाइयों की प्रोटेक्शन हासिल है, उन पे हमला नहीं किया जा सकता. पढ़ेंगे तो उसका शान को सामने रखेंगे, शान को सामने रखेंगे तो फिर आयत हमें समझ में आएगी. इसके पहले क्या मामला थे, हर चीज को हमें समझना पड़ेगा उसके शान नज़ूल से. जो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र हुए समझने की गलती की वजह से हुए. कुरान में तहरीफ नहीं हुई, वो तो नहीं हो सकती.
حدیث میں تحریف بس سمجھنے میں مختلف حضرات نے بات کی. ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی وہ مطلب ہے کہ شدت پسند ہیں اور انہوں نے مطلب شدت کی اور نہیں ہم نے شدت پسند کا خوبصورت لفظ دیا ہوا نا. میں ایک بات بتا رہا ہوں, اسی طرح ہم بھی شدت میں چلے جاتے ہیں, ہم بھی مطلب ہے کہ شدت میں چلے جاتے ہیں. ہم نے سرے سے ان کو اسلام مسلمان ہونے کو ہی تسلیم نہیں کیا ان کے. نہیں ہم بھی کہتے ہیں وہ تو میڈیا میں آگے لوگ کہتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں مسلمان نہیں. صاحب نے کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی شدت پسندی ہے, یہ بھی ایک شدت ہے کہ ہم بالکل ان کو ایک دم اسلامی سے نکالیں. اگر ہم مطلب ہے کہ مذاکرات یا ان کو کسی طور پر سمجھانے کی کوشش کریں گے, آپ کسی کو یوں نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کو پہلے شدت پسند ہے پھر اسلام سے نکال کے پھر اس کو سمجھائیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا جو فعل ہے وہ غیر اسلامی, اس فعل کا کوئی اسلامی نہیں. کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے بے قصور تو اسلام سے میں مسلمان کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک کافر ہوا. اب یا تو ہم کافر ہیں, اگر ہم کافر نہیں ہیں تو وہ خود کافر ہیں. قرآن میں تو یہ نہیں ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر مسلمان کو کافر کہا جائے گا تو لا محالہ اگر میں کافر نہیں ہوا تو جس نے مجھے کافر کہا یہ پلٹ کر اس پر جائے گا اور وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ شدت دیکھیں, شدت جو پسندی ہے اس کو جو سمجھدار علماء کرام وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ کسی کو قتل کرتے ہو کہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, کیا اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی غیر معصوم کو قتل کرو؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو بتاتا چلا صاحب تھوڑا سا بریک لے گا یار, یہیں سے آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود دم واپس آئیں. لائف کی صبح میں آپ کو میں آپ کی ہوسٹ ہے خوش آمدید کہتی ہوں. میں آپ لوگ کے لیے اور اپنا پروگرام بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتی ہوں. www.facebook.com/thelifetv.tv. دن کا آغاز اگر میٹھی چیز سے کیا جائے تو پورا دن اچھا ہوتا ہے, اور میٹھی میٹھی باتوں سے اور طبیعت میرے ساتھ روز ہوتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ. ہر کرمنل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا سیاستدان موجود ہے. گیسٹ کلب ان سے کریں گے وہی روز کی طرح پولیٹیشین پہ پالیٹکس پہ باتیں. کیسر کردار تک عوام ان سیاستدانوں کو ہی پہنچائے گی انشاءاللہ. کہ معاشرے میں ہمیں خوش رہنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. دھماکوں کے لیے, مزید جھٹکوں کے لیے مزید آگے تیار رہیں. دہشت گردی تو آج معاشرے کا حصہ ہے اور آئندہ وقت لگتا ہے کہ ہمارا ورثہ ہوگا. اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں جس میں ہے آج پکڑا ہے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں. ویل ٹائم ہوا ہے ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کا, اس میں میں آپ کو اپنے گیسٹ سے متعارف کرواتی ہوں, انٹروڈیوس کرواتی ہوں. دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے, سنو پچھتاؤ گے یہ بستی اجاڑ کے. اور بہت ساری ٹپس ہیں جو میں کشمائی سے پوچھوں گی. بڑے بوڑھے کہتے تھے ہمارے کہنا مہندی شرماتی ہے تو ہے نا رات میں لگانی چاہیے برائڈل کی ہمیشہ. کہ جب بلاسٹ ہو رہا ہے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اس جگہ پہ بھاگ چلے, اپنے ٹریک پر چلے, فوکس کر کے چلے. میں کیا چاہیے کریں مطلب چائے پی کے آ جائیں آپ لوگ. ہمارے فیس بک کے پیج کو جوائن کریں جو کہ www.facebook.com/thelifetv. میرے بھائیوں میرے بہنوں لائف ٹی وی ضرور دیکھا کریں. السلام علیکم, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world.
Assalamu alaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. ہمارے پاس اس وقت اپروکسیمیٹلی 500 بندہ گارڈز کام کر رہا ہے جس میں بہت سول اینڈ آرمی ریٹائرڈ گارڈز ہیں ہمارے پاس. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently ہم لوگوں نے 20% of the market capture کر لی ہے based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. ہمارے پاس UK سے ایک highly trained personnel آتا ہے all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well کہ ہمارے گارڈس کو کے ٹرین کرتا ہے. وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے بیسکلی وہ ٹرین کرتا ہے ہمارے گارڈس کو کہ سول پروٹیکشن کیا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے ہینڈل اینڈ ہاؤ ٹو ڈسیبل دیٹ پرسن وداؤٹ یوزنگ ویپنس. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. وہ اپنی پسند کا بھی guard select کرتے ہیں. They see what are their requirements, وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو accordingly train کرتے ہیں and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. السلام علیکم, ویلکم ہے ناظرین اور ہماری ڈیبیٹ جاری. تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات چیت ملک کے اندر جو فساد ہو رہا ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں یا غیر مسلم کر رہے ہیں, اس کا کسی کے پاس کوئی سند نہیں. قبول ابھی یہاں کے عیسائیوں کے قبول نہیں کیوں قبول کیا جند اللہ نے قبول کیا, جند اللہ نے قبول کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو لال مسجد کے اٹیک کے بعد جو ایک گروپ بنا تھا اس نے نہیں کیا بلکہ جند اللہ نے کیا. اب ہمیں ایک مرنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جند اللہ نے کیا یا دوسرے گروپ نے کیا, اور یہ بس پہ جو اٹیک ہوا اس کا تو قبول کیا. جند اللہ 2 آدمی ہوں گے, 3 آدمی ہوں گے, 4 آدمی ہوں گے, لیکن ان کو مطلب ہے کہ ایک نام دے دیا گیا اور ان کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کی بھارت کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں, یہ بات صحیح ہے, موساد کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں, یہاں پر تمام چیزیں یہاں کام کر رہی ہیں. آپ یہ علم میں ہونا چاہیے کہ زائدان میں ان کا مرکز ہے, بلیک واٹر کا مرکز ہے اور موساد کا مرکز ہے, را کا مرکز ہے, وہ ہمارے بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں اور ہمارے اس کراچی کے اندر ملوث ہیں اس قومی جو مطلب ہے کہ پٹھان مہاجروں کے لڑائیوں میں ملوث ہیں. یہاں بھی مسلمان ہمارے اپنے ملک میں نہیں, میں ایک بات ختم ہو گئی ہے, ایک بات کہہ رہا ہوں. تو یہاں پر بھی مطلب ہے کہ مسلمان کو مارا جا رہا ہے. اگر کوئی مہاجر مرا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے, پٹھان مر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, کوئی سرائکی مرا ہے وہ بھی مسلمان ہے, سندھی مرا ہے وہ بھی مسلمان ہے. یہاں سارے کے سارے مسلمان مارے جا رہے ہیں یا تو قومیت کے نام سے یا کسی اور نام سے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کافی مطلب ہے کہ جگہوں سے پتہ چلا کہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ڈرائیونگ پہ اس کو تنخواہ کے طور پر رکھ دیا اور تنخواہ بہت بڑی بتا دی ان کو کہ آپ کی مطلب تنخواہ, جہاں مطلب ہے کہ اکثر ڈرائیوروں کو جو تنخواہ دی جاتی 15,000 معقول یہ تنخواہ مطلب آج کل دی جا رہی.
لیکن یہاں ان اداروں کے پاس جب ڈرائیونگ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو بڑی رقم ان کو دی جاتی ہے کہ آپ کو 50,000 تنخواہ 75,000 روپے تنخواہ ایک ڈرائیور کو مل رہا ہے. تو وہ تنخواہ دار وہ اب یہ نہیں پوچھنا ان کو کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے. ان کی گاڑی میں پیچھے جو کچھ رکھا گیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گاڑی میں کیا رکھا گیا, یہ گاڑی آپ کو لے جانی ہے فلاں جگہ, آپ کو فلاں آدمی کو آپ نے پک کرنا ہے. اب یہ گاڑی یہ لے کے گیا یہ ہے مسلمان, یہ گاڑی لے کر گیا یہ ہے مسلمان, اور گاڑی جا کر کے جہاں مطلب بم بلاسٹ ہوا خودکش حملہ ہو گیا. یہ بالکل ہمارے پاس یہ حقیقتیں موجود ہیں اور کئی حقیقت موجود ہے کہ اس طرح کے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ کسی کے پاس ملازم رہے اور ایسے ان کے کسی گاڑی چلاتے ہوئے گئے اور وہاں بم بلاسٹ ہوا اور وہ خود کا جو تحریک طالبان پاکستان یا لشکر جنگی یہ تو ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے تو وہ اس کے لیے آرگومنٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ کیوں کیا, کیسے کیا, کیا وجوہات ہیں, وہ اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. ایک جماعت کو نا اسلام کا لیبل نہیں دینا چاہیے. میں آپ سے جو میں نے آپ کی بات کو کنڈیم کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ کسی بھی ایک جماعت کو اسلام نہیں کہے. ہمیں اسلام بھی ہے یہ لشکر نہیں اسلام کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. میں نے اپنی بات میں کیا کہا کہ ایک مخصوص پارٹی اپنے نظریات کو سوسائٹی میں امپوز کرتی ہے تو اس کے اپنے نظریات ہیں. اسلام کا ان نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات میں بتاتا چلوں. اور جس طرح بات کی آپ نے جند اللہ کی, تو جس طرح مفتی صاحب نے نشاندہی کی بہت اچھی KGB اور را موساد CIA دوسری جو ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, ان کا کیا ہے لڑو اور لڑاؤ, ان کو اسپیس نہیں مل رہی ہے. لیکن دیکھیں نا اس بات کو بھی بالکل آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو بھی سمجھنا, ہمیں تمام میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں یہ وقت ہے کہ ہمیں مل کر تھوڑا سا بریک لے گا یار, یہیں سے آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود دم آفیسر. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف وتھ ساجدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشاں ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, حجامہ بھی فیلڈ ہے, اور ایکوپریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف TV کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है
और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asia Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asia Malik. हेलो सलाम एंड वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट जनाम भाग। आज की सुबह में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं आपको मिलाऊंगी अपने गेस्ट से जो मेरे साथ रोज़ होते हैं। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में हफीजुर रहमान साहब। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट ख़त्म होने जा रहा है। हमारा दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है पकड़ा है क्या। अपनी कोई रेसिपी जो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थर्ड सेगमेंट में हम बुलाते हैं अपने गेस्ट। मांगू मैं खुदा से हर पल खुशियाँ, फिरता हूँ दर बदर। वाह क्या बात है भाई। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है और मीठी मीठी बातों से और तो तभी अच्छी होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों लाइव टीवी जरूर देखा करें। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Got it! Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world.
جی ویلکم بیک ناظرین. ہماری ڈیبیٹ جاری تھی اس سوسائٹ پہ اور میں شامل کروں گا شاہد صابر صاحب کو. پلیز آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ روز سنتے رہتے ہیں کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, اور تو جو اس میں آپ کے نظر میں کیا ہے, اور دوسرے آپ کس طرح دیکھتے ہیں چیز کو, اور دوسرے کہ جو معصوم لوگوں کے قاتل ہیں کیا ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, کیا وہ کوئی بھی ہوں, میں آپ کی کمیونٹی میں جنرل بات کر رہا ہوں. ابھی جو حالات بنے ہیں تو بات چیت کرنے سے یا کچھ پتہ تو چلے کہ ہے کیا. ابھی تو یہی نہیں پتہ چل رہا نا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. کبھی تو وہ ایک گروپ کہتا ہے یہ ہم میں سے ہیں, دوسرا کہتا ہے یہ چھوٹا گروپ ہے, یہ چند لوگ ہیں. تو یہ تو ڈیبیٹ ان کی آپس میں اتنے تو کیسے جسٹیفائی کریں گے. کیا تو ہے, کوئی نہ کوئی گروپ تو مان رہا ہے, تو ہے تو وہی مطلب ہے کہ اب ہم نہیں کہہ رہے کہ اس طرح سے ایک پورے ہم کسی کمیونٹی کو جو ہے نشانہ بنائیں, لیکن گروپس تو مان رہے ہیں. تو کم از کم یہ ہے کہ اس کا فرق تو ڈھونڈا جائے. اور میرے دونوں محترم مفتی صاحب یہاں پہ ہیں, اور ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم یہ اویئرنیس تو آئے. اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو کمیونٹیز میں ریلیجیس منورٹیز ہیں ان کا تو بڑا حق ہے, ان کی کیئر اور ہر چیز کرنا. اور ابھی ایک ہفتہ تقریباً گزر گیا, تو ابھی مطلب کراچی میں جو حالات اس کے بعد بنے, ہمارے لوگ آج بھی کڑنگی سائڈ پہ پیگار ہیں, باہر ہیں بیٹھے. اور ہوا یہی ہے کہ میں ایک بحیثیت دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ ہر ذمہ کو, وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی پوری اختیار رکھتی ہے, اس کو فنڈامنٹل رائٹس دیتی ہے. یہ اسلام, اگر اسلامی حکومت یہاں ہوتی تو جو بات کر رہے ہیں پادری صاحب, تو ملت اسلامیہ اس کو فوکس کرتی. اگر ان کو کوئی پتھر بھی مارتا تو ملت اسلامیہ ان سے پوچھتی. اسلامی جمہوریہ پاکستان تینوں میں تو کوئی نام اسلام آباد کا اسلام نام تو ہے, لیکن وہاں اسلام نہیں. لیکن سر نام ہے نا اسلام آباد کے اندر کون سے, تو طالبان بھی تو یہی کہتے ہیں مفتی صاحب. بات تو پھر ادھر ہی آ گئی. نہیں طالبان بھی تو یہی کہتے ہیں, طالبان نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام لے کر آؤ. نہیں اسلام لے کے نہیں آؤ. بات اصل جو اللہ اس کے رسول نے کہا. دیکھیں ہمارے پاس آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر یہاں ملت اسلامیہ نافذ ہوگی تو آپ کون سی کتاب لائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سر آپ سنی کا اسلام لائیں گے, شیعہ اسلام لائیں گے, آپ کون سا اسلام لیں, آپ کون سے قانون کو امپوز کریں گے پاکستان کے اندر. آپ نے مسکرایا, کہا وہ اسلام کو نافذ کروں گا جو 1300 سال پہلے رسول اللہ لے کے آئے تھے مدینے کے اندر. صحیح بات ختم ہو گئی. بس دیکھیں مدینے کے اندر جب تک ہمیں ہماری ملت اسلامی کی تاریخ ہے, جب تک مدینے کے اندر خیبر کے یہودیوں نے ہم سے منافقت نہیں کی, ہم نے رہنے دیا. ورقہ بن نوفل بھی تو تھے نا عیسائی, ہمیں ان کی تعظیم آج بھی اسلام کرتا ہے. وہ عیسائی کہ جو اسلام کو تکلیف نہیں دیتا, اسلام سے منافقت نہیں کرتا, ہم اسے رہنے کا حق دیتے ہیں. ہاں اس کو کوئی تکلیف دے گا, اسلام کھڑا ہوا, ہر مسلمان کھڑا ہوا کہ یہ اس ملت اسلامی کی ذمہ داری, یہ ذمہ ہے, یہ ٹیکس دیتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں اب کوئی دوسرے لوگ اس چیز کو غلط استعمال کریں تو پھر ہمارا اس کو تعلق نہیں. میں یہاں پر ایک تو قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 اس کی جانب اشارہ کروں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب محبت کے لحاظ سے نصارہ کو پائیں گے, یعنی عیسائی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو محبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مومنوں سے قریب پائیں گے. اور ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ لرننگ کے لیے ان کے پیچھے جانے والے ہیں, ڈیووٹڈ ہیں. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جن کو ہم راہب جو دنیا کو ترک کر بیٹھے ہیں, اور ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں تکبر بالکل بھی نہیں ہے, یعنی بالکل بھی متکبر ہمبل ہے. تو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ, یعنی یہ قرآن پاک 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ خود کرسچنز کے ساتھ مسلمانوں کا ایک قریبی تعلق ہے. خود جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا اور تعریف بیان کی اس کمیونٹی کی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, علم کے پیچھے جانے والے ہیں, اور مسلمانوں سے محبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے
کہ امام علی کے دور میں جب ان کو اطلاع ملی کہ معاویہ کی فورسز نے جا کر مسلمان اور اہل ذمہ کے گھروں پر حملے کیے اور خواتین پر حملے کیے, ان کے پازیب چھین لیے اور گلوبند چھین لیے, تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ خبر سن کر کوئی مسلمان مر جائے تو میں سمجھتا ہوں مر جانا چاہیے. یعنی اتنی زیادہ اہل ذمہ کی پروٹیکشن اسٹیٹ کی اس طرح سے رسپانسبلٹی, اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. اسلامی اسٹیٹ تھی جو میں بات کر رہا ہوں نا, اس میں آپ نے سب نے کہا کہ فوراً خرم بھائی کہا کہ PDP بھی یہ کہتی ہے, وہ اسلامی اسٹیٹ تھی. نبی مولا کائنات نے ان کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ ایسا کیا ہو گیا. ہمیں آج یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ, دیکھیں اسلام ہے یہاں نافذ نہیں ہے. اگر اسلام کے لاز یہاں نافذ ہوتے تو پادری صاحب بات کر رہے ہیں, میں بھی کہتا کہ جناب آپ میرے ساتھ چلیں, کون ہے آپ, لیکن ابھی کون سنے گا. یہاں اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان کی عدالت میں قرآن آزاد نہیں, حقیقت بات یہ ہے. لیکن جو آزاد نہیں, لیکن ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے مطلب ایک جھنڈا تو چڑھا دیتے ہیں, لیکن ہم آزاد نہیں. اگر مل کے اسلام کیا ہے, آپ مجھ سے پوچھیں گے, اسلام فطرت ہے. جھوٹ بولنا آپ کے مذہب میں بھی غلط ہے, ہمارے میں بھی یہ اسلام ہے. زنا کرنا حرام ہے, 10 اصول ہیں حکم کے اندر یہ بھی ہے, یہ اسلام ہے. حلال کمانا یہ اسلام ہے. بڑوں سے محبت کرنا یہ اسلام ہے. خیال کرنا یہ اسلام ہے. حقوق کو نافذ کرنا یہ اسلام ہے. محبتوں کو بانٹنا یہ اسلام, یہ ہے اسلام. ہم ان جو فطرت ہے, سلیم الفطرت, وہ عیسائی ہو یہودی ہو, وہ کبھی بھی کسی غلط چیز کو نافذ نہیں کرنے دے گا. یہی اسلام ہے. اسلام نے کہا اسلام فطرت ہے. تو یہی بائبل کی بھی یہی تعلیمات ہیں, بائبل بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن ابھی جو مطلب سلسلہ چل پڑا ہے, یہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ہی کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ رول ہوگا ایک حیثیت ایک انسٹیٹیوشنز کے. آپ مجھے ایک معصوم قول یاد آیا کہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی. بالکل, تو وہی میرے خیال ہمارے ساتھ آج کل نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, مفتی صاحب ہیں اور مفتی صاحب بھی اسی طرح سے, مطلب اگر یہ کسی نہ کسی لیول پہ اس کی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہی ہیں, اور ان کو جانا چاہیے روٹ, مطلب گراس روٹ لیول پہ, تاکہ عام شخص کو بھی تو پتا ہے کہ میڈیا پہ تو سب آگے کنڈم کرتے ہیں, لیکن مدارس میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, کیا یہ ہمت کر سکیں گے جس مسجد میں یہ پیش نماز ہے, جہاں یہ پڑھاتے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ طالبان کے خلاف کچھ بول سکے؟ کچھ مفتی صاحب بولتا ہوں, یہ اگر ہر عالم دین اس طرح سے بول سکے ان تقسیمیوں کے خلاف, تو یقیناً اس کا نتیجہ نہیں دے گا. میڈیا پہ آ کے ہم سے بولتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ مدارس میں جا کے پھر وہی پڑھایا جاتا ہے, مسجدوں میں جا کے پھر وہی تفرقہ پڑھایا جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہو رہا, لیکن مدارس میں ہو رہا ہے, مساجد میں ہو رہا ہے. میں بھی مدرسہ, آپ مجھے اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے کہیں گے شاید یہ جو ہے یہ الگ نظریات رکھتے ہیں. میں بھی مدرسے سے پڑھ کر ہی آیا ہوں. یہاں جو بات کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے مفتی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں بھی 10 سال مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں. یہ نظریات, یہ افکار چند لوگوں کے, آج بھی مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت اہم چیزیں. دیکھیں ہم اب لوگ کہتے ہیں نا کہ مدارس کے بچوں نے کیا پڑھا, ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں جو ایک ماسٹرز کرتا ہے تو وہ صرف ایک چیز میں کرتا ہے, لیکن مدارس کا جو مفتی ہوگا وہ ہر چیز میں ماسٹرز کرتا ہے. ہم لاجک پڑھتے ہیں, ہم ایجوکیشن پڑھتے ہیں, ہم اکنامکس پڑھتے ہیں, ہم سائیکولوجی پڑھتے ہیں, ہم سوشیولوجی پڑھتے ہیں. تمام چیزیں جو وہ بچہ بہت ہوتا ہے تو ساتھ سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے, ہاں ابھی وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے, ہر چیز کے نظریات. اب وہ چند لوگ ہیں, یہ بات کو سمجھنا ہوگا, وہ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے امامے باندھ لیے ہیں, ان کا اسلام میں تعلق نہیں ہے. تو وہ چند لوگ ہم پہ حاوی کیوں ہوئے ہیں یہ بتائیے. اس کا اسلام میں تعلق نہیں ہے, وہ اپنے نظریات کو, افکار کو پھیلا رہے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس فیلڈ میں وہ بھلے سے نماز پڑھتے ہوں گے مگر اسلام سے ان کو کوئی تعلق. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب بھی وہ کسی مدرسے میں آئیں گے, کوئی مفتی برحق وہاں موجود ہوگا تو وہ کنڈیم کریں آپ کی غلط کام. ابھی دیکھ لیں نا, ابھی ایویلویٹ کر لیں. ابھی بھی اس واقعے کو میڈیا میں جتنا مطلب ہم سمجھتے ہیں میڈیا کو ہم سراہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بہت اس کو ہائی لائٹ کیا, اور ہر کارنر سے تقریباً اس کو انہوں نے
لوگوں کے احساسات کو، جذبات کو انہوں نے دکھایا اور کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں سر، بہت نیگیٹو چیز دیکھیں، ہم پشاور میں جو ہوا ہمیں افسوس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو پبلکلی تو نہیں کہا گیا، لیکن پبلکلی اس کو پتہ کیا اس کو اٹھا کے نہیں کیا گیا. ہم نے یہ بھی کہیں گے، تائید کریں گے، میں نے بھی اپنی مساجد کے اندر جہاں جہاں میرے بیانات تھے اسپیچز سے میں نے کہا یہ چیز غلط ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہوا کیا کہ میڈیا نے چند لوگوں کو ابھارا، وہ روڈز پہ آئے، انہوں نے دیکھیں آپ ہی کی جو بش تھے جو وہاں کے جو اسلام آباد کے جو راولپنڈی کے، انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب جو اگر آپ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، پروٹیسٹ کریں. یہاں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا کبھی کبھی چیز کو اتنا اٹھا دیتا ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں اور پھر کام ہوتے ہیں. آپ یہاں پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، یہاں بیٹھے ہیں، کرسی آپ کی بھی ہے میری بھی ہے. اگر آپ اس کرسی کو توڑیں گے نقصان آپ کا بھی اور میرا بھی، راستے ٹوٹیں گے، جلاؤ جلاؤ ہوگا، نقصان آپ کا بھی اور میرے بھی. تو ریئیکشن تو ہر دفعہ آتا ہے، ایک کمیونٹی کے 100 لوگ آپ قتل کر دیں تو ظاہری بات ان میں نوجوان طبقہ اشتہاری میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے. اگر کسی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی ریئیکشن کا مظاہرہ کرتا ہے. دیکھیں نا، اب ایک فلم جو ہے توہین آمیز فلم جاری ہوتی ہے کسی یورپین ملک میں، لیکن ہمارے یہاں جلاؤ گراؤ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں نہیں جلاؤ گراؤ. میں اسی کو کہوں گا کہ ایک توہین وہاں ہوئی اور ایک توہین یہاں. کتنے بڑی بات ہے. مدارس کے اندر کیا اعلان ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جا تو رہے لیکن خاموشی سے کھڑے ہوئیے گا، وہاں کو توڑ پھوڑ مت کریے گا. میں تو کسی کی گاڑی کو جلائیں نہ مطلب ہے کہ میں ایک بات ہوں، مدارس کے طلباء اتنے منظم ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ایسی گروڑی حرکت کر نہیں سکتے. دیکھیں میں کراچی یونیورسٹی سے محفل کرتا ہوں، وہ بھی بہت منظم تھے اور کسی مدرسے میں دیکھیں کراچی یونیورسٹی کے اندر تو رینجز آتی ہے کہ مار پٹائی ہوتی ہے، 1-2 آدمی قتل ہو جاتے ہیں. کیا 50-55 سالہ تاریخ کے اندر مدرسے ہے کسی مدرسے کے اندر کہ 2 گروپوں میں لڑائی ہو؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جہادی ہیں، ہم قتل کرنے والے ہیں. گروپ ہوتا ہے نا مفتی صاحب، ایسا نہیں ہے، ایسا ایک ہی گروپ ہوتا ہے نا، دوسرے گروپ کا تو داخلہ بند ہوتا ہے. علماء کے دوسرا ابھی آپ لوگوں نے کہا اگر آپ کسی مدرسے میں 3 گروپ کو بیٹھا دیں، میں نے دیکھا طالب علم ایک بات سر مجھ سے ایک منٹ، علماء حق کے درمیان میں بہت زیادہ نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں. آپ جامع بنوری میں جائیں، دارالامجدیہ میں جائیں، جامع نعیمیہ کے اندر جائیں، آپ سارے مدارس کے اندر جائیں، جہاں دیوبندی کیوں بریلوی کیوں، ایک ہی مفتی صاحب اگر آپ کہہ رہے اتنے ہی پرامن ہوتے ہیں تو جامع نعیمیہ میں دیوبندی مکاتب کے لوگ کیوں نہیں آتے، داخلہ کیوں نہیں لیتے؟ اگر اتنی زیادہ کلوزنس، محبت، بھائی چارہ ہے تو اس کا عملی نمونہ دیں میرا. اس کو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کرسچنس کے اسکول ہیں، مشنری اسکول ہیں، آپ کا بھی بچہ وہاں جاتا ہے، میرا بچہ بھی جاتا ہے نہیں جاتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے مدارس ہیں. مدارس مساجد میں ایک مسجد میں دوسرے مسلک کا آدمی جا کے نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے. یہ آپ اسلام کی تعلیمات کی بات کریں بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی بات کریں کیا مسلمانوں میں رسول اللہ نے تو یہ اجازت دی کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں عیسائیوں کا وفد آیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے عبادت انجام دی، رسول اللہ نے نہیں روکا. سر آج ہم یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیوبندی مکتب فکر سے ہمیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، پتہ چل جائے کوئی عیسائی داخل ہو گیا. بات سنیں، بات یہ کہ یہ دیوبندی فکر سے میں بریلوی مکتب کیا بتائیں کہ ہم نے کہا کہ ان کی مسجد بنی جاؤ، یہ کافر ہے. یہاں پہ تو آپ نہیں کہہ رہے مفتی صاحب، یہاں پہ تو آپ نہیں کہہ رہے، میں مانتا ہوں، لیکن عملی صورت حال ہے. آپ جاگے دیکھیں لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے فلانا مسلک، پھر مسلک اہل سنت والجماعت، تو یہ بھی لکھا ہوگا حنفی، تو یہ بھی لکھا ہوگا دیوبندی یا بریلوی. ٹھیک ہے، عملاً یہ صورتحال ہے، یہ صحیح ہے آپ کی میڈیا میں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. قیادت میں ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا پریکٹیکل سچویشن کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ عملی طور پہ جو بات میڈیا پہ کی جاتی ہے، کیا معاشرے میں مساجد سے بھی وہی چیز کمیونیکیٹ ہو رہی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ نہیں ہو رہی. علامہ صاحب بھی کر رہے ہوں گے، میں پرسنل نہیں ہو رہا، یہ دونوں صاحبان کہہ رہے ہیں، یقین کر رہے ہوں گے، لیکن اس معاشرے میں ایسی مساجد بھی بے تحاشا تعداد میں موجود ہیں جہاں کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں. کبھی ایک مسلک کو کافر، کبھی دوسرے مسلک کو کافر، کبھی ایک کے عقیدے کو ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے، کبھی دوسرے عقیدے کو ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ایسے لوگ بھی برآمد ہوتے ہیں.
یہ جو جس ریلی کی بات کر رہے ہیں، میں خود ایم اے جنا روڈ پہ تھا، وہ اس ریلی میں کوئی ڈینمارک سے اور امریکہ سے لوگ نہیں آئے تھے، یہی مدارس کے طلبہ تھے جو اور بینک لوٹے جا رہے تھے، اے ٹی ایم نکالے جا رہے تھے. بھائی بھی کیا تھا، میں اپنے بچوں کو لے کر گیا تھا کہ توہین رسالت کے حوالے سے رہی ہے، لیکن یہ ہو رہا تھا. مدارس کے طلباء نہیں تھے. آپ جب اتنی بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کون سی مساجد سے آج بھی کفر کے نعرے لگ رہے ہیں؟ آپ ہمیں لے کے چلے، ہم بات کریں. دوسری بات پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ بات ہو رہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ دونوں مفتی صاحبان، اللہ کرے پورے معاشرے میں اسی طرح سے ہو، لیکن گراؤنڈ سچویشن یہ نہیں ہے. نفرت کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہر جگہ سے نہیں دی جا رہی، یہ بات بھی صحیح ہے. تو بس یہ بات بھی ایک ہے، جرنلائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ ہی کی صفوں میں ایسے مفتیان بھی موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی تعلیمات دے رہے ہیں. ایسے مدارس بھی موجود ہیں جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اسی وجہ سے انتہا پسندی پھیل رہی ہے معاشرے میں. ابھی کینیا میں جو اٹیک ہوا، میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ بھی ایک جو اٹیکر تھا اس کا تعلق یہ پاکستان میں آ کے کہیں اسٹڈی کر کے گیا تھا. یعنی جہاں کے یہ کیوں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوتا ہے، ہمارا کہیں نہ کہیں لنک نظر آ جاتا ہے کہ پاکستان سے کوئی. دارالعلوم دیوبند جامع بنوریا عالمیہ ہو یا جامع بنوریا بنر ڈاؤن ہو، یہاں دو مکاتب فکر ہیں. ایک پنچپیری ہیں، مفتی صاحب میں تائید کریں گے، اور ایک دیوبندی مسلک کے لوگ. دیوبندی مسلک کے لوگ پیسفل ہیں، اور جو پنچ پیری ہیں وہ بہت شدت پسند ہیں. دیوبندی علماء اگر معلوم چل جائے کہ یہ پنچ پیری، اس کو مدرسے سے باہر نکال دیتے ہیں کہ بھائی آپ شدت پسند، آپ سے ہمارا اتنا تعلق نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز میں شدت کرتے ہیں. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کون لوگ ہیں اور کون لوگ نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، لیکن بعد یہ کنسپائریسی، انٹرنیشنل گیم تھوری، یہ کنسپائریسی ہے، آپ کو اس کو بھی سمجھنا ہوگا. جو کافر کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، ان کو ڈالر ملتے ہیں، ان کو اگر پاکستانی روپے ملے تو وہ کبھی ایسے کام نہ دیکھیں. آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں سے یہ نہیں ہو رہا. کمپیریٹیولی بریلوی پیسفل ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں. میں نے کہا کھلے عام کر رہے ہیں، چینلز کو جا کے دھمکیاں دیتے ہیں. آپ ابھی حال ہی میں ہوا تو یہ ہو رہا ہے جناب، ایسی بات نہیں ہے. تو مجھے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ ہم جو ساری بات چیت کی، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اس پر جو پاکستان جو ہے ہم ایک کمپلیکس سچویشن فیس کر رہے ہیں. ہر صوبے میں ایک ڈفرینٹ پرابلم ہے. کے پی کے میں پرابلم ہے، ٹی ٹی پی کی سیکریٹریٹ وائلنس ہے، اور دوسری جگہ ہے کراچی میں آپ کو پتا کیا پرابلم ہے، ٹی ٹی پی سیکریٹریٹ وائلنس ہے. نہیں، بھی پرابلم ہے. یہ ہمت بھی کرنی چاہیے کہ ہم ان دہشت گردوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اس شہر میں اور دہشت گرد موجود ہیں جو لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کا نام لے سکیں. ٹھیک ہے، ایسے بھی گروپس موجود ہیں یہاں پہ جو کہ لسانی بنیادوں پہ پٹھانوں کو قتل کر دیا، مہاجروں کو قتل کر دیا، آپس میں گینگ وارز ہیں، لیادی گینگ وار ہے. تو یہ کہنا کہ صرف ہم ایک گروپ کی بات کریں، مطلب دہشت گردی ہر جگہ پر ہے. بہت کمپلیکس سچویشن میں پھنسے ہیں اور ہم اس سے نکل لہذا قوم ہی ہو کے نکل سکتے ہیں. اگر آپ کی بات اصل وجہ اس کی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں بس، اور ہمارا ملک اسلام سے بس یہی لب لباب ہے اس پوری اسپیچ اس کی پورا خلاصہ یہی ہے. ہمارا ملک اسلامی طرز کی طرف رواں نہیں ہے. اگر ہمارا ملک اسلام کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہاں جو اسلامی ملک ہوگا، اس اسلامی ملک کے اندر عیسائی بھی آرام سے رہ سکے گا، یہودی بھی آرام سے رہ سکے گا، اس میں ہندو بھی آرام سے رہ سکے گا. آپ کہنا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن جو بنایا گیا ہے وہ قرآن کو دیکھ کے نہیں بنایا گیا. سر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو امپوز نہیں کر رہے، اس کو اپلائی نہیں کر رہے. آپ کے اگر جس طرح کہ آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ کے اگر مدارس کی یہ باتیں ہیں تو آپ اس کو عملاً نافذ نہیں کر رہے ہیں. وہی بات اس پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے بہت سارے شقیں موجود ہیں، وہ عمل کے اندر نہیں آ رہی. ناظرین، بہت اچھی ڈسکشن ہوئی اور میں بہت مشکور ہوں. سب سے پہلے تو میں بہت معذرت کروں گا جناب مفتی نور الرحمانی صاحب سے. بہت دیر سے وہ آئے ہوئے تھے، ہمیں پروگرام جو ہے تھوڑا دیر سے ہم شروع ہوئے. بہت بہت معذرت مفتی صاحب، انہوں نے کہیں جانا بھی تھا لیکن وہ ہماری وجہ سے ہمیں رک گئے. اور بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں آنے کا. امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے اور آپ کو ٹائم اتنا ضائع نہیں کریں گے.
اور میں بہت ہی مشکور ہوں علامہ سید رسمی صاحب کا. علامہ صاحب آپ آئے, اپنے فیڈ بیک دیا, اور اسپیشلی ہمارے جو بھائی ہیں جو پریسٹ ہیں شاہد صابر صاحب وہ آئے, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا مسیحی برادری کی طرف سے. اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے آپ سے بہت کانگریچولیشن کرتا ہوں جو بھی کچھ ہو, اور ہم سب ایز اے پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خرم زکی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا, انہوں نے بہت ریسرچ اسکالر ہیں, بہت انہوں نے اچھا فیڈ بیک دیا. تو ناظرین یہ پروگرام آپ نے دیکھا اور آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس میں آپ کیا اور بہتری چاہتے ہیں. تو ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو پتا ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں, info@thelifetv.tv, اور فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے facebook.com/thelifetv.tv. اور اگر آپ ہمیں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکائپ پہ کال کر سکتے ہیں thelifetv.tv پہ, اور لینڈ لائن کا نمبر جو ہمارا اس پہ بھی آپ ہمیں ریچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کراچی سے ڈائل کر رہے ہیں تو آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا 35293331. آپ کراچی کے باہر سے فون کر رہے ہیں تو آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا 02135293331. اور اگر آپ پاکستان کے باہر سے ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا 0092213529331. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا مہمان سید کرمانی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم ایک نئے پینل کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اور شب بخیر, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.